بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر کا دروازہ کھولنے والا عمل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کبھی کبھی انسان برسوں تک عبادت اور ذکر کرتا رہتا ہے مگر حالات وہی کے وہی رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جو روح کو جھنجھوڑ دے اور تقدیر کا رخ موڑ دے۔ اولیاء اللہ کے پاس واقعی کچھ ایسے اعمال اور راز تھے جن سے عام لوگ کم واقف تھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں چند رات کی باتیں عرض کرتی ہوں۔ خلوت یعنی تنہائی کا سفر۔ اولیاء فرماتے ہیں جب تمام راستے بند ہو جائیں تو لوگوں سے میل جول کم کرو اور اللہ کے ساتھ تنہائی تلاش کرو۔ ایک وقت مقرر کرو جیسے آدھی رات یا تہجد کا وقت۔ اندھیرے کمرے میں یا کھلے آسمان کے نیچے صرف اللہ سے بات کرو۔ دل کی ہر تنگی، ہر درد، ہر سوال کو لفظوں میں نہیں بلکہ آنسوؤں میں پیش کرو۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں، آنسو وہ زبان ہے جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت۔ اولیاء کا راز یہ ہے کہ جب دعائیں قبول نہ ہو تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی بیمار کی عیادت کرو، کسی یتیم کی مدد کرو۔ حضرت علی حجویری لکھتے ہیں، کبھی کبھی کسی مظلوم کے چہرے پر مسکراہٹ لانا وہ کام کر دیتا ہے جو 1000 سجدے بھی نہیں کر پائے۔ سکوت یعنی خاموشی کا عمل۔ اولیاء اللہ کے نزدیک یہ راز مشہور ہے، جب حالات نہ بدلے تو کم بولو، کم سوچو، کم کھاؤ، زیادہ سنو اور دل ہی دل میں اللہ کا نام دہراتے رہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب زبان بند ہو اور روح اللہ کے نام کا ذکر کرے۔ شکر کا راز۔ اولیاء فرماتے ہیں، جب حالات تبدیل نہ ہوں تو شکایت چھوڑ کر شکر کی طرف پلٹو۔ روزانہ 3 نعمتیں گنو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر حالات کو بدلنے سے پہلے دل کو بدل دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ نمبر 5، راز اولیاء۔ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے دعا کرو۔ اولیاء نے پایا کہ جب انہوں نے اپنے لیے مانگنا چھوڑا اور دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی تب ان کی تقدیر بدلنے لگی۔ کسی بیمار کے لیے شفا مانگو، کسی غریب کے لیے رزق مانگو، کسی پریشان حال کے لیے راحت مانگو۔ حدیث میں ہے، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے غیر اس کی موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تیرے لیے بھی وہی دعا ہے۔ یہ سب اولیاء کے غیر معمولی راز ہیں۔ عبادت کے انداز کو بدلنا، شکر اور خاموشی کو اپنانا، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے لیے رو رو کر دعا کرنا۔ اب میں تمہیں وہ عمل بتا رہی ہوں جو تقدیر کی گرہ کھول دیتا ہے۔ روزانہ کے 3 اعمال ہیں۔ 2 عمل صرف ہفتے میں ایک بار کرنے ہیں اور ان کے ساتھ چند روحانی اصول ہیں۔ تقدیر کی گرہ کھولنے والا عمل۔ روزانہ کا معمول، صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دن کے کسی بھی وقت بہتر ہے تنہائی میں دل پر ہاتھ رکھ کر 300 تا 500 مرتبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ آنکھیں بند رکھو اور دھیان دل پر مذکور رکھو۔ رات سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرو۔ پھر دوسروں کے لیے دعا کرو، خصوصاً غریب، بیمار اور مظلوم لوگوں کے لیے۔ ہفتے کا معمول، تہجد کی رات کم از کم ہفتے میں 1 بار 2 رکعت نفل نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ نماز کے بعد طویل سجدہ کرو اور پوری توجہ کے ساتھ جتنا ممکن ہو یہ پڑھو، یا فتاح افتح لی، اے دروازے کھولنے والے میرے لیے کھول دے۔ اس کے بعد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرو۔
خدمت خلق کم از کم ہفتے میں ایک بار کسی غریب کو کھانا کھلاؤ، کسی بیمار کی عیادت کرو، کسی مظلوم کی مدد کرو۔ اولیاء فرماتے ہیں خدمت خلق ہی دروازہ رحمت کی چابی ہے۔ روحانی اصول: خاموشی شکایت کم، شکر زیادہ۔ شکر روزانہ 3 نعمتیں شمار کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ توکل عمل کرو لیکن توجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اخلاص: یہ تمام اعمال دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے کرو۔ اولیاء کا وعدہ سجدہ تقدیر کی گرہ گیلی کرتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کا تالا کھولتا ہے۔ خدمت خلق رحمت کا دروازہ کھولتی ہے، اور جب یہ تینوں دروازے دل، تقدیر اور رحمت کھل جاتے ہیں تو انسان کی زندگی میں ایسی برکت اترتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حزب البحر کا ورد کرنا بھی تمام مقاصد، لا علاج بیماری، رنج و غم، جادو جنات، دشمن سے حفاظت، رزق کے مسائل کے لیے انتہائی کارگر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں راحت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ درخواست ہے کہ اس حقیق کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔